السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر اور میں ہوں محمد شعیب۔ گزشتہ کل بھی پچھلی ویڈیو میں کچھ وظائف آپ سے ذکر کیے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں بھی کچھ مزید وظائف کا ذکر کریں گے۔ کل میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی تھی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، آپ ان کو ان ناموں سے پکاریں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے پکاریے، میں آپ کی پکار کو قبول کروں گا، سنوں گا۔ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان کے اوپر جب تک کوئی مشکل پیش نہیں آتی اس وقت تک انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ یہ انسانی فطرت ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے 11ویں سپارے میں بھی کیا ہے پچھلی قوموں کا، کہ وہ جب مشکل میں پڑ جاتے تھے، ان کی کشتی ڈوبنے لگتی تھی، تب وہ خالص ہو کر اللہ کو پکارتے تھے، اور جب وہ اس مصیبت سے بچ جاتے تھے، ان کو اللہ کی طرف سے نجات مل جاتی تھی، پھر وہ غافل ہو جاتے تھے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ مومن کی دو حالتیں ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ یا تو اس کے اوپر کوئی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اچھے حالات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم والا معاملہ ہوتا ہے، تو اس موقع پر مومن کا کام یہ ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی غمی آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو اس موقع پر مومن بندہ کو یہ حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ اور ان دونوں چیزوں پر، صبر کرنے پر بھی اور شکر کرنے پر بھی، اللہ کی طرف سے وہ اجر و ثواب اس بندے کو دیا جائے گا۔ جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے تو ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، تقدیر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی اللہ نہ کرے کوئی وفات ہو جائے، کوئی فوتگی ہو جائے تو رونا، چیخنا چلانا اور تقدیر کو برا بھلا کہنا، یہ مومن کا شیوانی۔ حدیث میں آتا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، انسان نے جب کسی صدمے پر صبر کرنا ہے نا، وہ شروع میں جس وقت اس کو وہ صدمہ پہنچتا ہے اس وقت وہ صبر کرے، تب اس کو اجر ملتا ہے۔ عرصہ گزرنے کے بعد، وقت گزرنے کے بعد انسان کا والد بھی فوت ہوا ہو، انسان کی فطرت ہے وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، تو پہلے وقت میں جو صبر ہے اس پر اجر ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر رحمت ہوتی ہے، حالات اچھے آتے ہیں، خوشی ملتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے محنت سے یہ کیا ہے، مجھے اپنی محنت کا پھل ملا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر دنیا میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو دنیا کی زندگی میں ہمیں حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اچھے حالات بھی آئیں گے، برے حالات بھی آئیں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنا ہے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اچھی تقدیر بھی اور بری تقدیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں، ہر نام کے کچھ خواص ہیں، کچھ فائدے ہیں جن کے پڑھنے سے، پھر علماء نے ان کی تعداد ذکر کی ہے کہ کتنی بار کس اسم کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری طرف سے جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں یہ باقاعدہ یہ ثابت شدہ ہوتی ہیں، اتھینٹک ہوتی ہیں، دلیل والی ہوتی ہیں، سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی جیسا کہ عام لوگ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کو چیز بتائی جائے گی وہ اس کا کوئی ریفرنس ہوگا، کوئی حوالہ ہوگا، کوئی دلیل ہوگی، علماء کے تجربات سے ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الرحمن، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ایک ذاتی نام ہے لفظ اللہ، اس کے علاوہ اللہ کے 99 نام اور ہیں۔ ان 99 ناموں میں سے سب سے زیادہ جو
اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نام ہیں وہ الرحمن اور الرحیم، جو آپ بسم اللہ کے اندر میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ الرحمن اور الرحیم ان دونوں ناموں کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، تفسیروں میں ان کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، بڑی تفسیروں میں بھی الرحمن الرحیم، اور کچھ مفسرین لکھا رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ تو لفظ الرحمن اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں ابھی میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں۔ الرحمن ہر نماز کے بعد 100 بار اس اسم کو کوئی آدمی پڑھے گا تو وہ اس کا دل کبھی غافل نہیں ہوگا اور اس کو کبھی نسیان یعنی بھولنے کی بیماری نہیں لگے گی۔ پھر بتاتا ہوں، الرحمن کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے سے انسان کا دل کبھی غافل نہیں ہوگا۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا دل غافل ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت سے غفلت ہے، موت سے غفلت ہے اور قبر سے غفلت ہے۔ تو جو آدمی الرحمن کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا وہ کبھی غافل نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، آج کل ہمیں بھولنے کی بیماری بہت زیادہ ہے، کوئی بات کہتے ہیں، کوئی کام کرنا ہوتا ہے، ہمیں بھول ہو جاتی ہے، تو اس بھولنے کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے الرحمن کا وظیفہ بڑا مجرب ہے، آپ 100 مرتبہ کر سکتے ہیں۔ اور اس اسم کا پڑھنے والا ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا، چونکہ اس کا تعلق رحمان کے ساتھ ہوگا۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے، جب اللہ کی ذات مہربان ہوگی تو کسی قسم کا شر انسان کو نہیں لگے گا۔ اور فرمایا کہ اس اسم کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحم کرے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے رحم انسان چاہتا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صلی اللہ العافیہ، ہمیں اللہ سے عافیت طلب کرنی ہے، تو جو آدمی اس اسم کو پڑھتا رہے گا اس کو اللہ کی طرف سے عافیت ملے گی۔ اور ان دونوں کو اکٹھا کر کے لکھا ہے، اس کو میں نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، جو 41 دن تک روزانہ 41 مرتبہ یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیمہما، پھر سن لیں، یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیمہما، جو 41 دن تک لگاتار 41 مرتبہ اس جو چھوٹا سا ورد ہے یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیمہما، اس کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ آسمان سے پوری کریں گے، یا یوں کہیں اس کی ہر ضرورت، اس کی ہر حاجت آسمان سے پوری کی جائے گی۔ تو یہ کتنی زیادہ برکت والے، کتنے زیادہ فضیلتوں والے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں، صرف انسان کی توجہ کی ضرورت ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ تعالیٰ بھی اس بارے میں فرماتے ہیں، کون ہے کہ جو اس مجبور انسان کی پکار کو سنتا ہے، اذا دعا، جب وہ اس کو پکارتا ہے۔ اگر ویسے نہ ہو تو ہمیں کم از کم مجبوری میں ہی، پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں ہی اللہ کو یاد کر لینا چاہیے، اللہ کے ناموں کو پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بہت برکت ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کی حاجتوں کو پورے کرتے ہیں۔ یہ ایک دنیا کا اصول ہے کہ جب تک کوئی انسان، کوئی چھوٹا بچہ وہ روتا نہیں، اس کو دودھ نہیں ملتا، جب تک ہم اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں، اپنی حاجت کو نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف توجہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، ہر صورتوں کی بھی فضیلت ہے، اور آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ان نام کے خواص اور جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں، ان صورتوں کے پڑھنے کے فائدے بھی یہاں سے آپ کو ملیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ ان پر عمل بھی کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اسلامک ٹیچر چینل سے محمد شعیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔